بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الراوی فی الاصل قسمان. پھر راوی اصل میں دو قسمیں ہیں. راوی اصل میں دو قسمیں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے روات کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں. سمجھ آئے نا صاحب؟ اس سے پہلے تین قسمیں بتائے تھے حدیث کی تین قسمیں تھیں. تو راوی دو قسم کے ہیں. تو معروف بالعلم والاجتہاد كالخلفاء الاربعۃ وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزید بن ثابت ومعاذ بن جبل. یہ جو حضرات ہیں نا، یہ نمبر ایک قسم کے ہیں جو علم اور اجتہاد سے مشہور ہے. علم اور جیسا کہ خلفاء اربعہ ہیں، چاروں خلفاء، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، معاذ بن جبل وامثالہم، اور ان جیسی مثالیں. یہی نہیں ہے، ام المومنین کا نام چھوڑ دیا، اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اسی میں ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فَإِذَا صَحَّتْ عِنْدَكَ رِوَایَتُهُمْ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحیح ہو جائے تمہارے پاس ان کی روایت، یعنی ان مذکورہ صحابہ میں سے یا اس جیسے اور دوسروں میں سے کسی کی جانب سے کوئی روایت صحیح ہو جائے، یعنی ہم تک صحیح سند سے ثابت ہو، تو یکون العمل بروایتہم اولا من العمل بالقیاس، تو ہوگا عمل ان کی روایت پر زیادہ بہتر قیاس پر عمل کرنے سے. قیاس پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان حضرات نے جو حدیث بیان کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. قیاس پر عمل کا مطلب یہ کہ اپنے ذہن سے عمل کرنے کو قیاس نہیں بولتے. قیاس کس کو بولتے ہیں؟ قرآن مجید سے جو اصول مطلب جو مسئلہ نکلتا ہے اس کے اندر جو دلیل ہم کو نظر آتی ہے، جو علت نظر آتی ہے، وہی علت کسی اور جگہ نظر آئے تو وہی حکم اس پر ثابت کرنے کا نام قیاس ہے. تو قرآن مجید پر غور کرنے سے اس نئے مسئلے پر ایک حکم ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ حدیث آ گئی، تب ہم نے ہمارے قیاس کو چھوڑ دیں گے، ان حدیثوں پر عمل کریں گے. وَلِهَذَا روا محمد حدیث الاعرابی الذي كان في عینی سوء، اسی وجہ سے روایت کیا امام محمد نے اعرابی کی حدیث میں جن کی آنکھ میں کچھ سوء تھا. سوء بولے تو خرابی، یعنی بیماری بولے، ایسا ان کی آنکھ میں کچھ کمزوری تھی، تو اس حدیث کو روایت کیا ہے قہقہہ کے مسئلے میں، وترک القیاس بھی، اور اس سے قیاس کو چھوڑ دیا. مسئلہ کیا تھا معلوم ہے؟ اعرابی کی حدیث یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کسی باہر جنگل وغیرہ کے علاقے میں سفر وغیرہ میں تھے شاید، وہاں پر ایک گڑھا تھا، تو سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے. ایک نابینا صحابی جو ہے آئے، تو اب ان کو گڑھا تو نظر نہیں آیا، تو اچانک جو ہے ان کا پیر گڑھے میں گر گیا، انہوں گر گئے. اب بڑا آدمی گرا تو جو ہے بلا اختیار کیا ہوتا ہے؟ ہنسی آتی ہے. اگر مثال کے طور میں جا رہا ہوں، سمجھو پیر بےچارے گر گیا، میری بیوی رہے تو ہنس دی، ہوتا نہیں ہوتا، ہنسی آ جاتی، ہو بعد میں بھی دکھ ہوتا لیکن وقتی طور پر ہنسی آ جاتی. تو سب کو ہنسی آ گئی، نماز میں سب نماز میں تھے، ایک دم قہقہہ لگا کے ہنس دیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد بولے کہ جنہوں نے قہقہہ لگایا ہے وہ جائیں اپنا وضو کریں. کیا کریں؟ وضو کریں. تو اب عام اسلوب تو یہ ہے کہ قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا قرآن مجید کے اصول کے مطابق، لیکن یہاں پر جو ہے حدیث آ گئی، یہاں پر کیا آ گیا؟ حدیث آ گئی. اس حدیث آنے کی وجہ سے اس قیاس کو ہم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. اور یہ حدیث کس کی مروی ہے بھئی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. کس سے ہے؟ اشعری، اوپر ہے نام، روا کے اوپر نام ہے، دیکھو کراس میں لکھا ہوا ہے. ابو موسیٰ اشعری بھی جو ہے اجل صحابہ میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی علم اور اجتہاد میں شہرت ہے. سمجھا گیا نا؟ ٹھیک ہے. اسی اور ایک حدیث ہے، وروا حدیث تاخیر النساء فی وترک القیاس بھی، اس سے اوپر والا وروا حدیث تاخیر النساء فی مسألۃ المحاذات وترک القیاس بھی، یہ چھوڑ دیا تم لوگ. اور روایت کیا ہے تاخیر نساء کی حدیث کو محاذات کے مسئلے میں، اور اس سے قیاس کو چھوڑ دیا.
تاخیر نساء کا مطلب کیا ہے بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، بڑے صحابہ میں سے ہی کسی صحابی سے، کون سے صحابی سے مروی ہے یہاں تو ان کا نام نہیں دیا گیا، ایک منٹ ابھی بتاتا ہوں میں، نہیں ہے تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخروہن کما اخرہن اللہ، تم عورتوں کو پیچھے رکھو نماز میں جیسا کہ اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے، نماز میں ان کو پیچھے رکھو فرمایا اللہ نے، کس کو حکم دیا؟ مردوں کو حکم دیا۔ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ مرد کیا کریں؟ عورت کو پیچھے رکھیں۔ اگر مرد عورت کو پیچھے نہیں رکھیں گے، اپنے بازو لا کر کھڑا کر دیں گے نماز میں، تو مرد کی نماز نہیں ہوگی، برابر کھڑا کر دیے تو۔ جیسے مثال تو میں نماز پڑھا رہا ہوں، جاوید میاں ٹھہرے ہوئے ہیں، بازو آ کے عورت ٹھہری ہوئی ہے، نماز کس کی ٹوٹ گئی؟ جاوید میاں کی ٹوٹ گئی۔ ارے ایسا کیسے ٹوٹتی بھائی؟ جاوید کی کیا غلطی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا۔ تو یہاں ہم اپنے قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کو تم پیچھے کرو، مردوں کو حکم دیا تم عورتوں کو پیچھے کرو، تم پیچھے نہیں کرے تمہاری نماز گئی۔ یہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آئے گا نا؟ محاذات بولے تو برابر، محاذات بولے تو برابر، بلا حائل بین المرأة والرجل فی الجماعہ۔ محاذات کا مطلب یہ کہ جماعت میں مرد اور عورت کے درمیان کسی قسم کا حائل نہ ہو۔ اگر بیچ میں بچہ آ کے ٹھہر گیا کوئی حرج کی بات نہیں، بیچ میں اگر پردہ آ گیا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو محاذات کے مسئلے میں عورتوں کی تاخیر کی حدیث محاذات کے مسئلے میں اور اس پہ قیاس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آگے وَرَوَى عن عائشة رضی اللہ عنہ حدیث القیء وترک القیاس بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حدیث قے، اور اس سے قیاس کو چھوڑ دیا۔ کیا ہے حدیث قے؟ قے کی حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی کو قے ہوئی تو وہ جائے اپنا وضو کرے۔ حضرت عائشہ نے روایت کی ہے، ابھی بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل صحابہ میں سے ہیں، میں مشہور ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر جو ہے وضو جو ٹوٹتا ہے سبیلین سے کوئی چیز نکلنے سے، سمجھ میں آ گیا نا؟ جو ہے گندگی آنے والی راہیں ہیں وہاں سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قے تو وہاں سے نہیں آتی، قے تو منہ سے آتی ہے۔ پھر وضو کیوں ٹوٹتا؟ نہیں ٹوٹنا چاہیے قیاس کے مطابق وضو چاہیے، لیکن حدیث آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وترک القیاس بھی، اور اس سے قیاس کو چھوڑ دیا۔ وروى عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی حدیث السہو بعد السلام وترک القیاس بھی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث، کیا ہے وہ؟ ہاں، سجدتا السہو بعد السلام، الفاظ حدیث کے کیا ہے؟ سہو کے دو سجدے سلام کے بعد ہوں گے، حالانکہ سلام پھیرتے نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے، نماز کے بعد پھر کیا سجدے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ سلام سے پہلے ہی سہو کے سجدے ہونا چاہیے، سلام کے بعد سہو کے سجدوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن حدیث شریف آ گئی تو اس بات سے ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ تو سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے صحابہ جو علم اور اجتہاد میں مشہور ہیں ان سے کوئی حدیث مروی ہے اور صحیح ثابت ہے تو ایسی صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ والقسم الثانی من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى، اور دوسری قسم راویوں میں سے وہ لوگ ہیں جو مشہور ہیں حفظ میں اور عدالت میں۔ حفظ مانے ان کی یادداشت اچھی ہے اور وہ نیک ہیں، بہت ظاہر سی بات ہے تمام صحابہ نیک تھے، لیکن دون الاجتہاد والفتوى، نہ کہ اجتہاد اور فتوے میں، اجتہاد اور فتوے میں مشہور نہیں تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ ہے، انس بن مالک ہے، یہ حضرات جو ہے مجتہدین نہیں تھے، محدثین تھے بہت زبردست۔ فَإِذَا صَحَّتْ رِوَایَتُ مِثْلِهِمَا عِندَكَ، جب صحیح ہو ان کی روایت، ان دونوں کی مثل کی روایت، ان دونوں کے مثل کی روایت، ایسے صحابہ اور اس جیسے دوسرے حضرات کی روایت صحیح ثابت ہو ہمارے پاس، فَإِنْ وَافَقَ الْخَبْرُ الْقِيَاسَ، اگر موافق ہو خبر قیاس کے، یعنی یہ حدیث جو ہے قیاس کے بالکل مطابق ہے، فَلَا خِفَا فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ، اس پر عمل کے لازم ہونے میں کوئی خفا نہیں ہے، یعنی کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ خَالَفَهُ، اور اگر مخالفت ہو، یعنی یہ حضرات جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ قیاس کے مخالفت نظر آ رہی ہے، كَانَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ أَوْلَى، تو قیاس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر احناف پہ اعتراض ہوتا، اکثر لوگ جو احناف پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیاس پہ عمل کرتے ہیں، وہ اسی معاملے میں ہیں کہ ایسے صحابہ سے مروی روایتیں جو ہے معروف علم اور اجتہاد میں نہیں تھے، علم اور اجتہاد میں معروف نہیں تھے، ان صحابہ کی روایات کو احناف جو ہے قیاس کے مقابلے میں
اہمیت نہیں دیتے ہو سمجھا نا، قیاس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. اس کی مثالیں بھی ہیں. مثال وہ دیکھیے، اس کی مثال وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے. کیا ہے وہ؟ الوضوء مما مست النار، وضو ان چیزوں سے جس کو آگ نے چھوا. وضو ان چیزوں سے جس کو آگ نے چھوا، کیا مطلب ہے؟ آگ پہ پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے اس چیز. سمجھ نا، حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کی، دوسرے صحابہ عمل کرتے تھے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ اعتراض کیا. حضرت ابن عباس نے خود اعتراض کیا. کیا کہا؟ فقال له ابن عباس ارأيت لو توضأت بماء سخن اكنت تتوضأ منه. کیا خیال ہے تمہارا؟ ارأيت بولے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم وضو کرو گرم پانی سے. کون بولے؟ حضرت ابن عباس بولے اگر تم گرم پانی سے وضو کرو، اکنت تتوضأ منه، کیا تم اس سے پھر وضو کرو گے؟ کیا تم اس سے وضو کرو گے؟ سمجھو غور سے کیا کہہ رہے ہو. آپ بولے گرم آگ پہ پکی ہوئی چیز سے استعمال کرے تو وضو کرنا پڑے گا، بولے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ابو ہریرہ اگر آپ جو ہے گرم پانی سے وضو کرے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ گیا؟ پھر الگ سے وضو کرنا پڑتا ہے ٹھنڈے پانی سے؟ پوچھے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب. تو یہ جو ہے رد کس سے کرے انہوں؟ قیاسی سے کرے. کون کرے؟ حضرت ابن عباس. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ معروف بالعلم و اجتہاد. کیا آپ نے دیکھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ارائیتا بولے تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ وضو کرے گرم پانی سے تو کیا اس سے وضو کرو گے؟ فسکتا، تو خاموش ہو گئے. ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے حدیث صحیح بیان کی ہو گئی لیکن حدیث کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکے. کچھ دوسرا مفہوم نکالتے ہیں. اس کا دوسرا مفہوم یہ نکالتے ہیں کہ جو ہے وضو لغوی مراد ہے. وضو یعنی کوئی بھی آگ پہ پکی ہوئی چیز کوئی کھائے تو کیا ہے؟ ہاتھ وغیرہ دھو لینا چاہیے. یہ ہے مقصد یہاں پہ بولنا چاہیے. کلی کر لو، ہاتھ دھو لو، یہ مطلب ہے. وضو کرنا ضروری ہے یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا، بولیں گے. وَإِنَّمَا رَدَّهُ بِالْقِيَاسِ، اور انہوں نے اس کو رد کیا قیاس کے ذریعے. اذ لو كان عنده خبر لرواہ، اس لیے کہ اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو ضرور اس کو روایت کرتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر ابن عباس کے پاس کوئی حدیث ہوتی اس بارے میں تو ضرور بیان کرتے تھے. حدیث بیان نہیں کرے، قیاس کے ذریعے رد کیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ علم اور اجتہاد میں مشہور نہیں ہیں ان کی روایت کو ہم ویسے ہی نہیں لیں گے، بلکہ قیاس کے مقابلے میں اگر وہ قیاس کے خلاف نظر آ رہی ہے تو اس کو قبول نہیں کریں گے. وعلى هذا ترك اصحابنا روایت ابی ہریرہ فی مسئلہ. نہیں بخیر ہے تو کل پڑھیں گے. بس یہاں تک. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.